إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ابھی تک سورۃ البقرہ سٹارٹ کی ہے اور اس میں ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کر 20 تک پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ وہ آیت نمبر 1 to 20 کو لے کر ہم ایک مائنڈ میپ بنائیں گے، اس میں ہم نے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جب ہم نے قرآن کا سفر شروع کیا ہے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ہم نے اللہ سے دعا کیا کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نے اہدنا الصراط المستقیم دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ کتاب جب پیش کی گئی لوگوں کے سامنے تو 3 طرح کے گروہ پھر سامنے آئے۔ 3 طرح کے گروہ کس طرح کے سامنے آئے؟ ایک وہ گروہ جن کے لیے اس میں ہدایت تھی، ٹھیک ہے، ھدی للمتقین۔ یہ کون سے؟ متقین۔ ایک گروہ ہمارے پاس آیا سامنے ہمارے متقین کا۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے انکار کر دیا، مانا ہی نہیں اس کتاب کو، الذین کفروا۔ اور تیسرا گروہ کون سا ہے؟ وہ جنہوں نے اوپر سے بات مانی، اندر سے نہیں مانی، یا کبھی مانی کبھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، منافقین کا گروہ۔ یہ 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی، متقین، کفار اور منافقین۔ متقین کی 5 صفات ہم نے پڑھی تھی، اب جلدی سے بتا دیجئے ذرا وہ 5 صفات کون سی ہیں، 1 2 3 کر کے جلدی سے۔ جی میں باجی یہ نا گیپ پر ایمان لانا، جی، ایمان بالغیب۔ آپ لوگ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں کیونکہ مجھے یہ پھر مٹانا پڑے گا۔ ایمان بالغیب، نماز کو قائم کرنا، نماز کا قیام، جی ماشاءاللہ۔ تیسری، ہم نے ان کو رزق دیا۔ ہاں، انفاق مطلب خرچ کرنا، جی۔ ٹھیک ہے، اس کو نفاق لکھ دیں گے تو منافقت بن جائے گا، یہ انفاق ہے۔ جی اگلا، یہ ایمان لانا کتابوں پر، جو پہلی کتابوں پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اور وہ کتاب پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اس میں قرآن بھی شامل ہو جاتا ہے اور پھر سنت اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت پر یقین رکھنا، آخرت پر یقین، آخرت پر یقین رکھنا، یہ تھی متقین کی صفات۔ جن میں یہ صفات ہوتی ہیں ان کو کیا ملتی ہے؟ پھر ہدایت ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا، اللہ کی کتابوں پر ایمان کی جگہ آپ قرآن اور سنت پر ایمان بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو بریکٹ کر کے قرآن و سنت پر ایمان لکھ لیں، قرآن و سنت پر ایمان، ٹھیک ہے۔ میں ساتھ ساتھ اریز کرتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا۔ یہ تو تھی متقین۔ اب دوسرا گروہ کون سا تھا ہمارا؟
दूसरा ग्रोह था हमारे सामने जो आया वो थे अल्लज़ीना कफरू, ठीक है, वो जिन्होंने कुफ्र किया। और इनमें हमने दो इकसाम पढ़ी थी। एक थे एतकादी काफिर, ठीक है, कुफ्र अकबर करने वाले, और एक थे कुफ्र असगर करने वाले यानी अमली काफिर, ठीक है, अमली काफिर। कुफ्र अकबर की हमने फिर 4 मिसालें पढ़ी थी, और वो कौन सी थी? कुफ्र निफाक, कुफ्र कितमान। अब ये आपके ज़हन में होना चाहिए सारा कि ये क्या क्या था, क्योंकि हमने इसको अच्छे से डिस्कस करके और रिपीटेडली हमने इन चीजों को डिस्कस किया। फिर था कुफ्र तकजीब, और कुफ्र तकब्बुर। कुफ्र असगर की मिसाल यानी अमली कुफ्र की मिसाल क्या है? एक हदीस लिख लीजिए इसके साथ। वमन, ये हदीस है, वमन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर। ठीक है, तो ये क्या है? ये अमली कुफ्र की मिसाल है कि जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क ही कर दिया, नमाज का इनकार ही कर दिया, तो वो उसने गोया कुफ्र किया। ये अमली कुफ्र है। ठीक है, ऐसे काफिर को दायरा इस्लाम से खारिज तो नहीं कहेंगे, उसके ऊपर कुफ्र अकबर का फतवा नहीं लगेगा, लेकिन बहरहाल ये कुफ्र छोटी किस्म का एक कुफ्र है। मैम, कुफ्र अकबर में ये दूसरा कुफ्र क्या है? मैंने लिखा था अभी, कुफ्र निफाक के बाद कुफ्र कितमान, जो उन्होंने किया था, यहूदियों ने हक को छुपा दिया था ना। अब आते हैं तीसरी किस्म की तरफ, और वो थी मुनाफिकीन की। मुनाफिकीन के बारे में हमने पढ़ा कि इनके 2 ग्रोह हमारे सामने आए। एक है एतकादी मुनाफिक। ये कौन से हैं? जो जुबान से ला इलाहा पढ़ते हैं लेकिन दिल से पक्के काफिर हैं। इनका नूर बुझ गया है, ठीक है, इनका नूर बुझ चुका है, अब ये इस्लाम कबूल नहीं करेंगे। फहुम ला यरजिऊन, इनका नूर बुझ चुका है। ठीक है, आयत नंबर 17 और 18 में हमने इनके बारे में पढ़ा था। दूसरे हैं अमली मुनाफिक। हमारा बेसिक टॉपिक अमली मुनाफिकत है, एतकादी मुनाफिक तो हम नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये दूसरा गिरोह जो अमली मुनाफिकों का हमने पढ़ा है, अमली मुनाफिक जो होता है, इसमें टेंडेंसी होती है थोड़ी सी कि ये चूंकि इसका नूर अभी बुझा नहीं है, तो उसमें फिर इसमें थोड़ी सी इस्तिताअत होती है कि शायद ये वापस आ जाए। ठीक है, और ये इसकी निशानियां क्या है अमली मुनाफिकत की जो हमने पढ़ी हैं मुख्तलिफ किस्म की? उनमें है रियाकारी। कहां से पता चलता है कि मुनाफिक की निशानी रियाकारी है? सूरह अल माऊन में आप पढ़ते हैं ना, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून वल्लज़ीना हुम युराऊन। मैं आयत कोशिश करती हूँ कि आपको सूरत का नाम बता दूं और आयत बता दूं, तो आप फिर बाद में लिख लीजिएगा इसको। अमली मुनाफिक कौन है? जो रियाकारी करता है। कहां से पता चला? मुनाफिक सूरत अल माऊन से। फिर झूठे होते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे होते हैं। जैसे
سورہ نساء میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ منافقون آیت نمبر 1 میں کہ واللہ یشہد ان المنافقون لکاذبون، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین، کہ بے شک منافق جو ہیں، لکاذبون، البتہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھوٹے ہیں. بس المنافقون آیت نمبر 1. پھر یہ عبادت میں سست ہوتے ہیں. عملی منافقت کی ایک اور نشانی کیا ہے؟ عبادت میں سستی. ساتھ ساتھ نیچے آپ آیت نمبر لکھتے جائیے گا اور اپنے نوٹس میں اس کو لکھ لیجیے. عبادت میں سستی، جیسے کہ سورہ نساء میں آیت نمبر 142 ہے، ٹھیک ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. پھر بہت زیادہ قسمیں کھانے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے. لکھ لیجئے. یہ باجی ریاکاری تو ہم میں بھی ہوتی ہے، تو اور جی یہ سارے عبادت میں سستی کرنا، یہ تو ڈسکس کیا تھا. عبادت میں سستی کرنا یعنی یہی تو نماز ہم نے میں. پچھلی ساری کلاس، جی حمیدہ، یہی تو ہم نے پچھلی ساری کلاسز میں ڈسکس کیا تھا کہ ہم کتنے زیادہ منافقت میں مبتلا ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے. صحیح صحیح. اصل میں جب آئی اس کے بعد میں نے تھوڑا سنا نہیں، انسنی ہو رہی تھی نا، اب میں یکسوئی سے لے رہی ہوں تو پھر میں نے کہا پوچھ لوں. ہاں جی، اچھی بات ہے، آپ نے اس کو پوچھا. انشاءاللہ اور بھی آگے جو ہے وہ کلیئر ہوتی جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. جی جی انشاءاللہ. اچھا، میں نے ابھی اگلا پوائنٹ آپ کو کیا لکھوایا؟ بہت زیادہ قسمیں کھانے ہاں، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ قسمیں کھانے والے. سورہ مجادلہ میں، سورہ مجادلہ آیت نمبر 18، یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے تو یہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، ویسی ہی جھوٹی قسمیں جیسا کہ یہ تمہارے سامنے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. میم اس کی آیت نمبر کیا بولی آپ نے؟ 18. پھر حدیث سے ہمیں پتا چلا، ان کی اگلی جو ایک اور نشانی، وہ ہمیں پتا چلا کہ یہ جھگڑالو بہت ہوتے ہیں. اس میں آپ آگے حدیث کا ریفرنس دیکھیں. اب وہی بات جیسے بھی حمیدہ نے کہا نا کہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، تو یہی ہم نے اب سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے یہ خرابیاں ختم کرنی ہے. اگلی نشانی جو ان کی ہم نے پڑھی وہ یہ ہے کہ دین کے آسان احکامات پر عمل کرتے ہیں اور مشکل سے چشم پوشی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چشم پوشی یعنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جیسے گویا کہ پتہ ہی نہیں، وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں نا، تو نہ سنے نہ عمل کرنا پڑے. دین کے آسان احکام لینا اور مشکل چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ عملی منافقت ہے. پھر غور و فکر میں سستی کرنا، میں یہاں اوپر لکھ دوں، چلیے اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیتے ہیں، ایسے اب نظر آئے گا انشاءاللہ آپ کو. غور و فکر میں سستی کرنا، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. غور ہی نہیں کرنا کسی چیز پر، خاص طور پر دین کی باتوں میں. جیسے سورہ نساء میں آتا ہے، سورہ نساء آیت نمبر 78، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، کیا ہے ان لوگوں کو کہ یہ نہیں قریب پھٹکتے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی اس بات کے قریب ہی نہیں آتے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ احکامات ان کو دیے کیوں جا رہے ہیں. غور و فکر میں سستی کرنا بھی منافقت کی نشانی ہوتی ہے. پھر آیت نمبر کیا بتائیے؟ سورہ 78 لاسٹ پارٹ ہے بالکل بیچ میں سے اس کا نا، فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا.
اچھا، اس کے بعد ایک اور قسم کیا ہوتی ہے، نشانی ان کی ہوتی ہے دنیا پرستی اور آخرت سے لاپرواہی. دنیا پرستی اور آخرت سے لاپرواہی، یہ بھی عملی منافقت کی ایک نشانی ہوتی ہے. جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 86 میں یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر دین کو لیتے ہیں جتنا جتنا ان کے دنیا کے فائدے کا. سوری، کون سی صورت ہے؟ البقرہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 86، یہ والا دنیا پرستی اور آخرت کی لاپرواہی. اس کے اچھے سے نوٹس بنانے آپ نے، اور میں نے آپ سے منگوا لینے اس کے نوٹس، ٹھیک ہے؟ میں دیکھوں گی کہ بنانا اسی طرح آپ نے مائنڈ میپ ہے، لمبی لمبی کہانیاں نہیں لکھنی، بس پوائنٹ اور اس کے آگے آیت لکھی ہو بڑی پیاری سی کر کے، ہینڈ ریٹن بنا لیں اور پھر شیئر کیجیے گا. اچھا، اس کے لیے میں نے ابھی آپ کو آیت نمبر بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خرید لی، یعنی آخرت بیچ لی، دنیا خرید لی. یہ یہودیوں کے بارے میں آیت ہے کہ انہوں نے دین کو کس طرح سے لیا تھا کہ جو حصہ ان کا دین کا حصہ ان کی دنیا کو فائدہ دیتا ہے اس پہ تو عمل کرتے ہیں، اور جو حصہ ان کو مشکل لگتا ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی ہم نے یہاں پر بھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یہ والی جو تھی دین کے آسان احکام لینا اور مشکل چھوڑ دینا. لیکن یہاں پر یہ الگ سے بھی آئے گا اور یہ الگ سے بھی آئے گا. اور ایک اور نشانی یہ کہ ان کو کسی جو فی سبیل اللہ جان اور مال جو ہے نا اس کو خرچ کرنا بہت مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں آپ لکھیں جان و مال کی قربانی دینا مشکل لگتا ہے، صدقات کرنا، جان قربان کرنا. اور اس کی ہم نے پڑھی تھی نا وہ بات کا، میرے ذہن میں بالکل بھی اس کا نمبر نہیں ہے، ٹھہرے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو آپ کو دیکھ کے بتا دوں، جس میں وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی نا کہ جب آپ ان کو کام سناتے ہیں تو یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں گویا ان کے اوپر موت کی سکرات طاری ہو رہی ہے. اتنا مشکل لگتا ہے ان کو راہ حق میں جان اور مال قربان کرنا. یہاں تک آپ لوگ لکھ لیں، میں دیکھتی ہوں اگر مجھے مل گیا اس کا ریفرنس تو میں آپ کو دیکھتی ہوں. ہاں جی، سورہ احزاب آیت نمبر 19، جان اور مال کی قربانی میں ریفرنس لکھ لیجیے، سورہ احزاب آیت نمبر 19. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. میم آیت نمبر کیا ہے؟ 19، سورہ احزاب آیت نمبر 19. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب یہ جو مائنڈ میپ ہے اس کو جب آپ دیکھیں تو ایک منٹ میں پوری کی پوری ان 20 آیات کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں کچھ ایک آدھے لیسن کے اور اس طرح کے بنواؤں گی، اس کے بعد میں نہیں بنواؤں گی، پھر آپ خود اپنے بنائیں گے خود سے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جب پڑھانے بیٹھیں تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں. ایک جو کام ہم نے اور کرنا ہے جو ہماری تزکیہ کی کلاس کا پرپز ہے، اور وہ یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ عملی منافقت کہیں ہمارے اندر تو نہیں موجود، اس میں سے کون سی چیز ہمارے اندر موجود ہے، اور اس کو پھر وہیں پر ہم نے ختم کرنا ہے. عملی منافقت آتی پتہ کیوں ہے؟ عملی منافقت زیادہ تر آتی ہے جذبات کی سائڈ سے، یعنی جب ہم جذباتی ہوتے ہیں نا تو پھر ہمارے اندر عملی منافقت پیدا ہوتی ہے. مثلا جیسے جھوٹ، ٹھیک ہے، اب جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہم کب بولتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ اپنی کوئی خامی چھپانا چاہتے ہیں، اپنی کوئی غلطی چھپانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کی نظروں میں اپنے آپ کو معتبر بنانے کے لیے، یا پھر اپنے آپ کو کسی کی نظر میں گرنے سے بچانے کے لیے، اپنی فیس سیونگ کے لیے. تو یہ ایک جذباتی کیفیت ہے نا کہ آپ ہمیشہ دوسروں سے تعریف ہی چاہتے ہیں.
یہی چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں. دیکھ کیا ہو جائے گا اگر لوگ تعریف نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ تو تعریف کرے نا اگر ہم جھوٹ سے بچ جائیں گے. اور لوگ بے شک اس وجہ سے ہماری بد تعریفی کریں یا ہمیں جو مرضی برا بھلا کہتے رہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ریاکاری کی بھی یہی بنیادی وجہ ہے. ریاکاری ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے بننا چاہتے ہیں تو ہم ریاکاری کرتے ہیں. لوگوں کی نظروں میں نیک بننا چاہتے ہیں. وہ جیسے ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں نا کہ ہم اصل میں نیک بننا نہیں چاہتے, ہم نیک دکھنا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نیک نظر آئیں, چاہے اندر سے ہم نیک ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ریاکاری ہوتی ہے اور یہ منافقت ہے. پھر اسی طرح بہت ساری جذباتی کیفیات ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم سست ہو جاتے ہیں عبادات میں. جب ہم بہت زیادہ غمگین ہوتے ہیں تب بھی ہم عبادت میں سست ہو جاتے ہیں. جب ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تب بھی ہمیں نماز پڑھنی, عبادت کی طرف رغبت کرنی مشکل لگتی ہے. تو یہ کچھ جذبات اگر ہم اپنے کنٹرول کر لیں نا تو پھر ہم بہت ساری منافقت سے بچ سکتے ہیں. پھر ایک اور سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے خواہش نفس کی پیروی. بہت ساری منافقت کی وجوہات خواہش نفس کی پیروی میں آ جاتی ہے. جیسے سب سے بڑی دنیا پرستی جو ہے. اب ہم دنیا پرستی کر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل اس میں راضی ہے. ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا دل اس میں راضی ہے. ہم جان اور مال اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمیں جان اور مال سے محبت ہے. ہماری خواہش نفس ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں. تو خواہش نفس, جذباتی کیفیات, چاہے وہ خوشی ہو, غمی ہو, غصہ ہو, نفرت ہو, محبت ہو, ٹھیک ہے, اور بھی باقی چیز, بار بار ہم یہ چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے. جیسے پہلے ہم نے ایک مائنڈ میپ بنایا تھا نا, تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے بڑا کام جو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ہمیں جو سب سے بڑا کام کرنا پڑے گا وہ جہاد بن نفس ہے. اور جہاد بن نفس کرنے میں سب سے پہلے ہمیں اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کون سی جذباتی کیفیت کہاں ہمیں مارتی ہے, کہاں ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور کہاں ہم خواہش نفس کے بندے بن جاتے ہیں. تھوڑا سا سنجیدگی سے بیٹھ کر اس پہ سوچنا ہے ہم نے. میں کہاں کمزور پڑ جاتی ہوں, کس رشتے کے سامنے میں کمزور پڑ جاتی ہوں, کون سی چیز ہے جو مجھے غصہ دلاتی ہے, میں کیسے اس کو اوائڈ کر سکتی ہوں یا کیسے میں اپنے غصے کی انٹینسٹی کو کم کر سکتی ہوں. کیوں مجھے فلاں سے نفرت ہے, ریزننگ کریں اس چیز کی. اگر مجھے ایک بندہ بہت زہر لگتا ہے, کیوں لگ رہا ہے, کیا وجہ ہے, پھر ایمانداری سے اس کو سوچیں کہ کیا واقعی یہ جو وجوہات میرے سامنے ہیں یہ اتنی ورتھی ہیں کہ میں نفرت میں بھول جاؤں. جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کفار سے کہیں گے کہ مسلمانوں کی نفرت نے, مفہوم ہے کہ مسلمانوں کی نفرت نے تمہیں مجھے بھی بھلوا دیا, یعنی اللہ کو ہی بھول گئے. تم مسلمانوں سے نفرت تھی, اسلام سے نفرت تھی تو تم اللہ کو ہی بھلا بیٹھے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی نفرت میں ہم اللہ ہی کے احکامات کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو یہ ہم ایمانداری سے بیٹھ کے کریں. ایک کاغذ قلم لے لیں, اکیلے بیٹھ جائیں کسی ٹائم پہ اور ایمانداری سے اپنا انالیسس کریں. بعد میں بے شک اس کو چولہے میں جھونک دیں, بلکہ پھاڑ کے پھینک دیں, چولہے میں جھونک دیں. ضروری نہیں, قطعی نہیں آپ نے کسی کو وہ پیج دکھانا, لیکن خود ایمانداری سے ایک دفعہ لکھیں, لسٹ آؤٹ کریں اس کو. میرے اندر یہ خرابیاں ہیں, پوری ایمانداری سے. کہیں اپنے آپ کو کسی قسم کی جسٹیفیکیشن نہ دیں کہ یہ تو میں اس وجہ سے کرتی ہوں اور یہ میں اس وجہ سے, اور میری اس عادت کے پیچھے فلاں وجہ ہے, مطلب فلاں کی وجہ سے میں ایسی بن گئی ہوں. ٹھیک ہے, جیسے بچے کہتے ہیں نا یوزلی کہ آپ ماما بابا, چونکہ آپ کے اندر یہ چیزیں تھیں شروع سے, آپ کا غصہ ہمارے اندر آ گیا یا آپ کی یہ عادت ہمارے اندر آ گئی ہے. تو یہ بیسیکلی صرف اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے. عادات کا جو معاملہ ہے نا, میں جیسے پہلے بھی بارہا آپ سے کہہ چکی ہوں کہ انسانی نفسیات جو ہے, ہیومن سائیکالوجی جو ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس نہیں بنایا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی پاورز دی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدل سکتا ہے. اللہ یہ
کہ وہ اپنی فطرت کو مسخ ہی کر چکا ہو اور وہ واپس آنا ہی نہ چاہتا. اگر وہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے تو اللہ نے انسان کے اندر اتنی انرجیز رکھی ہیں, اتنی پاورز اس کو دی ہیں کہ وہ اپنی بری سے بری عادت کو چھوڑ سکتا ہے, بدل سکتا ہے. اب آپ نے یہ جب لسٹ بنا لینی ہے, دیکھنا ہے کہ عملی منافقت میں سے ہمارے اندر کون کون سی چیزیں ہیں, اور اس کے بعد اس کی ریزننگ کرنی ہے کہ اچھا کیا کیا چیزیں ہیں جو مجھے جذباتی کرتی ہیں, یا یہ چیز میرے اندر اس وجہ سے ہے. اس کے بعد پھر اس کو ختم کرنے کے لیے دیکھنا ہے کہ مجھے کہاں کہاں سے موٹیویشن مل سکتی ہے, میں کیسے اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹڈ رکھوں, کیسے میں نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک, تو وہ پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ پورا قرآن ہی اس میں ہمارا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فیہ ذکرکم, تو یہ ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ کہ ایٹ دا ویری بگننگ جب ہم اپنا مرض ڈائگنوز کر لیں گے نا, تو پھر ہمیں اس کے علاج میں انشاءاللہ العزیز سہولت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں اب یہاں تک آپ میں سے کوئی ایڈ کرنا چاہتا ہے کچھ تو کرے, تو ورنہ پھر ہم اپنی اگلی آیات پہ چلتے ہیں. کوئی بھی بات نہیں کرنے کے لیے؟ جی میں کرنا چاہتی ہوں. جی ہاں جی, میں یہی کہہ رہی تھی کہ میرا یہ پرابلم ہے, مجھے نہیں پتا باقیوں کا ہے کہ نہیں. جب کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے نا تو تھوڑا مجھے ڈپریشن کا پرابلم ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر مجھے بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں اٹھ کے نماز پڑھوں, یا مطلب ہے کہ ایک مایوسی والی کیفیت ہو جاتی ہے, یا میں اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں. تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک چیز نا. جیسے میں نے آپ کو اپنی مدر کی ڈیتھ کا بھی وہ بتایا تھا, تو وہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا پھر میں اس کیفیت سے کیسے نکلوں, میں نکل نہیں پاتی. چلیں اس کا جواب ہم مس کرو تو لین سے لیتے ہیں. مس آپ اویلیبل ہیں اس وقت ہمیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال یہ ہے مس کہ ڈپریشن کو قابو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں یہ تو ہر کسی کی نا سچویشن اور کیفیت فرق ہوتی ہے. ڈپریشن آپ کو کس قسم کا ہو رہا ہے, موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں یا جو بھی ہے, ہر بندہ یہاں پر اپنا تجربہ بتاتا ہے, اور میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ہی بتا سکتی ہوں کیونکہ ویری کرتی ہے چیز. ایک بات یاد رکھیے, جب انسان کو کوئی پریشانی یا مصیبت آتی ہے نا تو قرآن میں کہا گیا وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی پیداوار ہے, اس کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کوشش یہ کیا کریں گلٹ میں مت جائیں, لیکن ڈائگنوز ضرور کریں مسئلہ کہاں پہ ہو رہا ہے, کیوں یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, کیوں یہ پریشانی آپ کے اوپر لاحق ہو رہی ہے. پھر دوسرا اس کا حل یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا یا وہ کیفیت ہے, بالکل ہے, لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ دنیا کی کوئی بڑی بیماری بھی ایسی نہیں ہے جسے انسان اللہ کی مدد سے دور نہ کر سکتا ہو. اور اس میں اللہ کی مدد کی سب سے زیادہ بنیادی وہ پتہ کیا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے انسان کی ول پاور. آپ کے اندر ول پاور ہے, آپ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز سے, اس کیفیت سے نکال بھی دیتے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ ایک تکلیف میں ہو اور آپ اس تکلیف سے نکلنا چاہ رہے ہو. یاد رکھیں ڈوبنے والا انسان نا ہاتھ پیر مارتا ہے. کیا آپ ہاتھ پیر مارتے ہیں اس تکلیف سے نکلنے کے لیے؟ اگر تو ہاتھ پیر مار رہے ہیں, اللہ کی مدد سے آپ نکل آئیں گے, تر جائیں گے, ڈوبیں گے نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ چیزوں میں پہلے اپنے دیکھیں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے, اس کی معافی مانگیں, توبہ کریں, اور یہ ذہن میں رکھیں, یہ ذہن میں رکھیں مجھے میرا ڈپریشن جو ہے نا وہ اللہ کے قریب کر دیتا ہے. میں اپنے ڈپریشن کو, اپنی انگزائٹی کو کافی حد تک اللہ کا شکر ہے کہ میں اس چیز میں جب پڑھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ یہ رہے ہیں کہ میں شاید دور ہو گئی ہوں, وہ مجھے واپس پلٹانا چاہ رہے ہیں. تو یہ کیفیت اپنے اوپر رکھا کریں, یہ سوچ لازمی رکھے. ہاں یہ ڈپینڈ کرتا ہے, کئی لوگوں نے مجھے اس معاملے میں یہ بھی کہا کہ آپ انتہا پہ جا رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی جو آپ لے کر آ رہی ہیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ ظالم تھوڑی نا ہے کہ آپ کو اس ٹینشن میں ڈال رہے ہیں. بات وہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جو ہے وہ کمزور پڑ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اس کنیکشن کو ان کے ساتھ مضبوط کریں. تو اس کیفیت کو یوٹیلائز کیا کریں, اللہ سے باتیں کیا کریں,
अपने गुनाहों पे, अपनी गलतियों पे रोया करें, अल्लाह से बातें करें। आप देखें कि कुछ भी ना होना तो आपका कम से कम जो कल्ब है ना, आपका जो दिल है ना, वो हल्का हो जाएगा वो। और फिर ज्यादा से ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव एक्टिविटीज में मशगूल रखें। मैं फिर कह रही हूँ कि इस मसले का स्पिरिचुअली तो ये हल है कि आप अपने आप को, लेकिन वो जो हाथ पैर मारना होता है ना, याद रखें उस हाथ पैर मारने में आपका हर एक्शन आएगा। अपने आप को, अपनी रूटीन को देखें, उसमें जो पॉजिटिव काम है ना, अपनी जो खुशी, जिससे आपको खुशी मिलती है जिस काम से, वो कोई भी काम हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है। आपने कढ़ाई कभी नहीं की होगी, आप कढ़ाई करना शुरू कर दें। आपने पेंट कभी नहीं किया होगा, हो सकता है उस वक्त आपका दिल कर रहा हो, आप वो करना शुरू कर दें। कोई भी पॉजिटिव काम, कोई भी नया काम अपने हाथ में लेके उसको करना शुरू करें। आपको यकीनन वो थोड़ी देर का वक्त होता है, थोड़ी देर का फेज होता है और वो फेज गुजर जाता है। हाँ, उसके असरात जरूर रहते हैं, लेकिन बहरहाल ये फेजेस आते हैं। जितना अपने ऊपर सवार करेंगे, जितना ज्यादा इस चीज को अपने आप को वो करके करेंगे, याद रखें ये आपके ऊपर सवार ही रहेगा। झटकना आपने खुद है, विल पावर से झटके इसको, ये इंशाल्लाह ताला रिकवर हो जाता है। नया काम सोच के रखें, आगे की मस्बत सोच शुरू करें, अपने लिए पॉजिटिव काम निकालना शुरू करें। यकीनन आपका जब जहन इन चीजों के से हटेगा ना, तो नेचुरली आपके लिए एक नया मतलब एक उस चीज कैफियत से निकलना आसान हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी बात आपको बता दूं कि हार्मोनल इश्यूज भी होते हैं। इसमें बाज़ दफा ऐसा नहीं होता कि आपको लगेगा कि एक दफा में ही आप इस चीज से निकल जाएंगी, तो मतलब एक दफा करेंगी तो नो, टाइमिंग बाज़ दफा आ जाती है। बाज़ दफा वाकई फिजिकली ये चीजें आप पे अटैक कर रही होती हैं, बाज़ दफा टाइम होता है। मैंने अपनी इस बीमारी को टाइम से शेड्यूल करना शुरू किया था। मैं डॉक्टर को जाके कहती थी सुबह से शुरू होता है, शाम को कैसे खत्म हो जाता है, मेरा बीपी सुबह कैसे लो रहता है, वही बीपी मेरा शाम को है, वही सुबह है, लेकिन आप कहते हैं जी लो है, जबकि उस टाइम लो फील होता है लेकिन शाम को लो फील नहीं होता। यानी ये सारी चीजें आपने देखनी है और फिर ये अपने आप को यकीन दिलाना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है अल्लाह आपके साथ है। बस ये जहन में रखें, अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखें और इस तरह से जोड़ के रखें कि अगर उस वक्त नहीं दिल कर रहा तिलावत करने को, उस वक्त नहीं, याद है तज़कीर जो होती है ना, जिक्र, वो बहुत बड़ा हथियार होता है। नमाज पढ़ने को नहीं दिल कर रहा तो बेशक ना पढ़े उस टाइम, लेकिन अपने आप को ना जिक्र करके ना कोई जिक्र, कोई ऐसी तस्वीर मुंह में विर्द शुरू कर दें, वो आपका जहन उस चीज से हटा देगा। थोड़ी देर के बाद ये जहन में रखें कि नमाज फर्ज है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। वो तो जैसे दवाई कड़वी होती है ना, वो लेनी ही पड़ती है। तो इसी तरह अपनी इबादत को लाजमी साथ रखें, दवाई समझ के रखें, क्योंकि आपको फर्क इन्हीं चीजों से पड़ेगा और आपको पावर भी इन्हीं चीजों से मिलेगी, ताकत इन्हीं चीजों से मिलेगी। आपको अपना कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत रखें बस, तो इन चीजों से पता निकल आता है। जज़ाकल्लाह खैर। चूंकि कुर्रतुल का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इनके शेयर्ड एक्सपीरियंस मैं वैसे भी शेयर करती रहती हूँ मुख्तलिफ जगहों पर, और यहाँ चूंकि ये माशाल्लाह हमारे साथ हैं तो मैंने सोचा कि ये खुद आपको बता दें फर्स्ट हैंड जो है वो आप तक इनका एक्सपीरियंस पहुंच जाए। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर कुर्रतुल। एक चीज याद रखें, आप ना सब बहुत अच्छे होते हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। तो जो अच्छे दिल के लोग होते हैं ना, वो जब अल्लाह से दूर होते हैं तो दिल को चैन नहीं आता, दिल बेचैन हो जाता है और वो फिर बहाने ढूंढता है कोई भी। मसलन जैसे भी आयशा ने कहा कि उनकी अम्मी की डेथ हो गई, जब उनकी अम्मी की डेथ हुई तो वो गम जो था वो हावी हो गया ऊपर, और इस तरह से कि वो फिर सुस्त हो जाती हैं किसी भी और काम से। तो फिर दिल जो होता है ना वो बहाने ढूंढ रहा था। आपने देखा होगा खवातीन टीवी पर ड्रामा देकर रो पड़ती हैं, कहानी पढ़ेंगी, कोई पता होता है कहानी है, लेकिन उसमें कोई ऐसा सानिया आ जाएगा जो रिलेट कर रहा होगा किसी चीज के साथ, तो आंखें बह पड़ेंगी उनकी। तो दिल आपका बहाने ढूंढ रहा होता है। तो आप चूंकि अच्छे लोग होते हैं, आप गुड हार्टेड होते हैं, तो आपके दिल को प्रॉपर ग़िज़ा नहीं मिल रही होती अल्लाह के साथ ताल्लुक की, तो वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, वो परेशान हो जाता है, वो उदास हो जाता है। अब इसमें जैसे अभी कुर्रतुल ने कहा ना कि आप ऐसा करें कि आप उस वक्त अगर नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा ना, तो आप उस वक्त बैठकर जिक्र करें। आप यकीन करें, मेरे ऊपर एक टाइम ये आया था कि 4-4 घंटे मैं एक सोफे पे बैठी रहती थी, एक जगह पर, और रोती थी और परेशान होती थी। और मुझे पता होता था कि ये मुझे क्यों हो रहा है, मेरे लिए कोई और मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
چونکہ مجھے ایک پراپر ڈائٹ نہیں مل رہی، میری اسپرچل ڈائٹ نہیں مل رہی، فار سم ریزن میں کہیں پر کوتاہی کر رہی ہوں کسی وجہ سے، تو وہ اتنی اسٹرانگ ویوز آتی ہیں کہ وہ کتنے، مجھے یاد ہے کہ میں اور کچھ نہیں کرتی تھی، لیکن یہ کہ میرے جو چاچ کے نوافل تھے، مجھے پتا ہے میں بیٹھی ہوں صوفے پہ، میں رو رہی ہوں، میں پریشان ہوں، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں نے یہ نوافل پڑھنے، میں نے یہ نہیں چھوڑنے، اور میں اللہ سے کہتی تھی، میں اللہ سے باتیں کرتی تھی، اللہ پاک میں نے نہیں چھوڑنے، میں نے پڑھنے ہیں، میرا جسم لیتھارجک ہو رہا ہے، میرا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو، لیکن میں نے پڑھنے ہیں۔ تو آپ یقین کریں کہ اتنی بری حالت میں بھی میں نے پڑھے، اور اسی طرح مجھے پتا، مطلب میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی، اللہ پاک میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتی، میرا نفس مجھے کھینچ رہا ہے، یا شیطان مجھے کھینچ رہا ہے اپنی طرف، یا جو بھی ہے، میں نہیں آپ کو چھوڑنا چاہتی، آپ مجھے تھام لیں، میں کمزور پڑ رہی ہوں نا اللہ جی، آپ کے پاس تو قوت ہے، آپ کے پاس تو طاقت ہے، آپ میرا ہاتھ نہ چھوڑیں۔ تو اب یقین کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس فیز میں سے نکال دیتے، جب آپ اللہ سے مانگتے ہو، اللہ سے بات کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نکالتے۔ میں یہ اپنی یہ اس طرح کی چیزیں نا یوزلی شیئر نہیں کیا کرتی، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ مختلف فیزز ہوتی ہیں، مختلف طریقے سے آتے ہیں، لیکن چونکہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ڈیفائن کر لیں، ہم اپنی حیثیت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنی حیثیت کو سمجھ لیں کہ ہم کیا ہیں، تو اس سے پھر ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے آج ہی کا ٹاپک ہے انشاءاللہ، جب ہم اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مسائل جو ہیں وہ عبادت سے حل ہو جاتے ہیں، حالانکہ عبادت کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ ڈپریشن میں، پریشانی میں اگر یہ بیماری نہیں بن چکی، یاد رکھیے کہ ڈپریشن جو ہے ایک، اگر ہم اس کو ارلی سٹیجز پہ، جیسے بھی قرۃ العین کا ایکسپیرینس تھا، ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائز کیا تھا اینٹی ڈپریسنٹ، لیکن انہوں نے خود نہیں لیا، انہوں نے کہا نہیں میں اپنا علاج خود کروں گی قرآن کے ذریعے، تو انہوں نے اس پر قابو پا لیا۔ ابھی عائشہ جو بتا رہی ہیں یہ بھی ارلی سٹیجز ہیں، لیکن اگر ہم بہت ارلی سٹیجز پر ڈپریشن کو قابو نہیں کرتے تو یہ ہارمونل پرابلمز بن جاتے ہیں، اور پھر یہ باقاعدہ ایک بیماری بن جاتی ہے جس کے لیے پھر آپ کو میڈیسن بھی کھانی پڑتی ہے۔ تو وہاں تک جائیں ہی نہیں، بالکل شروع میں ہی اپنے آپ کو پکڑ لیں۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ ایک کام ضرور کریں کہ اپنی خوبیاں خامیاں اپنے آپ کو ڈسکور کریں۔ آپ کون ہیں؟ سعدیہ کمال کون ہے؟ سدرا طارق کون ہے؟ حمیدہ ابوبکر کون ہے؟ عائشہ عابد کون ہے؟ عاصمہ اویس کون ہے؟ اصل میں ہم کون ہیں؟ ہمارے اندر اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، وی آر اسپیشل ون۔ اللہ نے ہمیں کوئی بلی یا کتا یا کوئی گدھا بنا کے نہیں بھیج دیا دنیا میں، وہ چاہتے تو ہمیں اس قالب میں بھی بھیج دیتے، لیکن اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم بہت خاص ہیں۔ تو اپنی خاصیت کو پہچانیں، اپنے آپ کو اللہ کے لیے پیوریفائی کریں۔ اللہ نے جو ہمیں مقصد دے کے بھیجا ہے دنیا میں، اس مقصد کو پائیں، اور بامقصد زندگی جن کی ہوتی ہے نا، وہ کبھی بھی اپنے آپ کو حالات کے اور جذبات کے حوالے نہیں کرتے، وہ ہمیشہ اس میں سے باہر نکل آتے ہیں۔ جیسے یہ کلاس ہی لے لیجئے، اب یہ کلاس ہے نا، مجھے پتا ہے اس کو اتنے بجے میں نے لینا ہی لینا ہے، میں رو رہی ہوں، میں غمزدہ ہوں، میں خوش ہوں، میرا کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے، میرا دماغ کہیں پر کچھ بھی ہے، مجھے پتا ہے میں نے یہ کلاس لینی، اور مجھے پتا ہے میں نے اتنا اور اتنا اس میں ڈسکس کرنا ہے، تو میں نے اس کی پریپریشن کرنی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی میں اپنے آپ کو ان ایموشنل فیلنگز میں سے نکال لوں گی۔ تو بامقصد زندگی گزاریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ اگر ایک بہن ہے، اور اگر وہ شیئر کرنا چاہیں کہ کس طرح قرآن کے ذریعے وہ اپنے ڈپریشنز میں سے باہر آئیں۔ جی باجی السلام علیکم، میں نے ایڈریس کیا تھا۔ جی حمیدہ، یہ میرا یہ ہوا تھا کہ میری امی کا انتقال ہوا، اس کے پورا 1 سال کے بعد میری بیٹی جوان 20 سال کی دنیا سے چلی گئی۔ لیکن جب میری امی کا انتقال ہوا تو تھوڑا میرا ڈپریشن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا، زمین کو دیکھتی رہتی تھی کہ میری امی اندر ہو گئی، مطلب میں چلتی بھی تھی نا زمین پہ، شاید میری امی ادھر تو نہیں، میری امی ادھر تو نہیں، یعنی۔ لیکن پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے خیر نماز تو نہیں چھوڑی، لیکن قرآن بھی حافظہ تھی، میں نے مدرسہ جوائن کر لیا۔ میں نے کہا نہیں یہ اس طریقے سے تو میں اللہ سے دور ہو جاؤں گی۔ پھر میری بیٹی کا انتقال ہوا، اس وقت میں روئی نہیں، اس وقت میں نہیں روئی، میں نے کہا کہ نہیں رونے سے فائدہ نہیں ہے، میری بیٹی جا رہی ہے پھولوں کی طرح اپنے اللہ سے ملنے کے لیے، تو اس سے ملاقات اس سے اچھی ہو۔
यकीन उसके बाद मेरा दिल ये हुआ कि मैं हर चीज अल्लाह की तरफ ही में माइल हो जाऊं, मुझे सिर्फ अल्लाह ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आज मेरी बेटी गई तो कल मुझे भी उससे मुलाकात करनी है। मेरा उस वक्त दिल तो बड़ा गम था, लेकिन वो कहते हैं ना जाहिर और बातिन में फर्क बहुत था मेरा। सब यही कहते थे कि हमीदा रो ले, हमीदा रो ले, हमीदा। मैंने कहा रो के वो आंसू में रब को ना दिखाऊं जो नमाज में रो, मेरे रब को आंसू खुद मेरी रात को सोते वक्त ना दिखाऊं तहज्जुद की नमाज में जो रब कायनात तो मेरी मुलाकात हो। लेकिन सब यही कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, मेरा रोना मेरे अल्लाह के पास है, बाकी बंदों से क्या है ना जाहिर भी करना। बंदे तो क्या एक दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे या 3 दिन आएंगे, बाकी तो हमें ही अल्लाह से ही उम्मीद रखनी है हर चीज की। तो दिलासा देने वाला रोज नहीं बैठा होता है ना हमारे पास, लेकिन अल्लाह हमेशा हर वक्त हर घड़ी हमारे साथ ही होता है। बिल्कुल। तो इस चीज सोच से अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं उठी हूँ। बिल्कुल, मुझे ये चीज बहुत हौसला देती है हमेशा कि अल्लाह का ताल्लुक जो है ना वो उर्वतुल वुस्का है, लन फिसाम लहा, उसने नहीं टूटना। जब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं मेरा ख्याल है 20 साल की थी, 20 साल की थी या 19 साल की। तो मैं चूंकि अकेली थी और भाई थे मेरे, अम्मी के साथ दोस्ती भी बहुत थी, लेकिन आप यकीन करें उस वक्त मुझे सबसे ज्यादा फिक्र ये थी कि अम्मी जा रही हैं, अब अम्मी को आगे मुनकर नकीर का सामना करना पड़ना है, अम्मी के लिए अच्छा हो जाए, अम्मी के लिए मैं कैसे अच्छा कर सकती हूँ। मेरी पहली कोशिश ये थी। मुझे ये एहसास था, मैं दर बहुत छोटी तो नहीं थी, मुझे ये एहसास था कि बाद में मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। अम्मी की कमी है, ऑब्वियसली सारा कुछ है, कोई भी आपके पेरेंट्स हो तो कंपनसेट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपनी अम्मी की थी कि अम्मी ने मुझे इतनी मोहब्बत दी है, इतना मेरे लिए एफर्ट की है, और कभी वक्त होगा तो मैं अपनी अम्मी की बातें आपसे शेयर करूंगी। शी वॉज हाफ पैरालाइज्ड, लेकिन उन्होंने जिस तरह हमारी परवरिश की एक हाथ और एक पाँव के साथ, और जिस तरह मुशक्कत वाली जिंदगी के साथ उन्होंने हमारी परवरिश की, बहुत बहुत हिम्मत वाली खातून थी। तो मुझे ये फिक्र थी, और इस फिक्र में आप यकीन करें मैं ना रोई उस वक्त, और नमाज पढ़ के जोहर का टाइम आया था, बीच में रमजान था, रोजे भी थे, हमारा रोजा भी था सबका, और हमने नमाज वगैरह पढ़ के तो दुआ की उनके लिए। सिर्फ दुआएं उस वक्त जुबान से जारी थी, और अल्लाह ने इतना दिल मजबूत किया हुआ था कि लोग हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि आपको सिर्फ एक चीज के लिए आप हो। मैं मतलब बाहर पैगाम भेज रही थी अपने भाई को कि इतनी सफ़ें जरूर बनवा लेना जनाजे में, क्योंकि 6 सफ़ें हों तो कहते हैं बख्शिश जो है वो होती है, और इस तरह तब जितना थोड़ा बहुत इल्म था उस चीज को लेकर। तो अल्लाह के साथ जो आपका ताल्लुक होता है ना, वो आपको बहुत मजबूत कर देता है, बहुत मजबूत कर देता है, वो आपको आपके दिल को जमा देता है। और फिर जब हम ये सोचते हैं ना कि अल्लाह है, अल्लाह तो है ना, तो फिर कुछ भी हो रहा हो ना, अब दुनिया की किसी नेमत को सोचें और फिर उसको अपनी जिंदगी में से माइनस कर दें और देखें कि आपकी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है, जबकि अल्लाह आपके साथ है और दुनिया जहान की नेमतें आपके पास हैं, और आप अल्लाह को उसमें से माइनस कर दें और फिर सोचें कि आपका क्या हाल होगा। तो अल्लाह के साथ ताल्लुक को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। हम इस चीज को समझें कि अल्लाह सुब्हान तआला के साथ हमारा ताल्लुक कैसा है, और यही हमारा सफर है, कुरान का यही सफर है हमारा कि हम अपने आप को अल्लाह के सामने सबमिशन दें, अपनी फर्माबरदारी दें, शो करें अल्लाह ताला के सामने, और वो उर्वतुल वुस्का थाम लें। अगर हम मोमिन हैं तो फिर हमारे हाथ में वो मजबूत कड़ा आ जाएगा जिसने कभी भी नहीं टूटना, जो हमेशा है, जो दुनिया में भी है और आखिरत में भी। हजरत यूसुफ की दुआ है ना, हजरत यूसुफ ने जब बाप और माँ और भाई सब आगे थे, सब साथ मिल गए थे, तब भी क्या कहा कि अल्लाहुम्मा फातिर समावाति वल अर्द अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा, अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा। ये बाप भी है, माँ भी है, भाई भी आ गए, पूरी फैमिली इकट्ठी होगी, लेकिन मेरा दोस्त अल्लाह तू ही है, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा वली है।
صرف تو ہی ہے. تو یہ جب ہم اپنے اندر ہمارے اندر ایک کنوکشن آ جاتی ہے، ایک یقین آ جاتا ہے، تو پھر ہم ٹوٹتے نہیں ہیں. پھر ہم ڈپریشن فیلنگز آتی ضرور ہیں لیکن پھر اس میں آپ بہکتے نہیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں لوگ ڈپریشن میں خودکشی تک کر لیتے ہیں، لوگ ڈپریشن میں قتل تک کر دیتے ہیں. لیکن ہم پھر جو اللہ کے ساتھ جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، خود سنبھال لیتا ہے، اسے کسی دوسرے تیسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. سبحان اللہ. چلیں آج کا ٹاپک پڑھتے ہیں. سعدیہ نے ہینڈ ریز کیا ہوا. سعدیہ مختصر سی آپ بات کر لیجئے. تو آج کا میں چاہ رہی تھی کہ ہم ٹاپک سٹارٹ کر دیں تاکہ کل کے لیے ہماری بیس بن جائے. جی میں یہ کہتی اگر ہم روزانہ کی بیس پہ چھوٹے چھوٹے جو مسئلہ ہو جاتے ہیں نا، ہمیں اس پہ ہم لوگ یہ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حل کرنا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں حل کر سکتی ہے. تو جب یہ ہمارے مائنڈ میں ہوگا نا ہر وقت، جب ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے یہ کہیں گے نا، تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑی جب ہمارے پر وقت آتا ہے نا مشکل کا، تو ہمارے دل کو جو ہے نا ایک تسلیت ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حل کرنا ہے. جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا نا. تو یہ چیز اپنے دل میں گرا باندھ لیں نا کہ جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے حل کرنا. اور جب چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے کرتے نا ہم، تو بڑی جب چیز آ جاتی ہے نا ہمارے پاس، ڈپریشن کچھ بھی ہو، تو وہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے اس کو فیس کرنا نا. اور اس کے علاوہ جو نا سورۃ والضحیٰ جو ہے وہ اگر روزانہ کی بیس پہ ہم لوگ پڑھنا شروع کر دینا، وہ ڈپریشن کے لیے ہے، اور یا اس کو سنیں تو یہاں اس کو پڑھے نا، تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس مشکل سے ہم لوگ نکل سکتے ہیں. اچھا، والضحیٰ جو سورہ ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن سے کیسے نکالتی ہے؟ اس میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ علم یجد کا یتیم فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. تم تھے کیا تھے اور تمہیں اللہ نے کیا کیا دیا. ٹھیک ہے، تم یتیم تھے، تمہیں اللہ نے ٹھکانہ دیا. میں آپ یہ خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا، لیکن میں ہمیشہ اس کو اپنے اوپر لیتی ہوں. میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں کہ میں کیوں مایوس ہوں. دیکھو میں کیا تھی اور میرے رب نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. کیا میں اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں لے سکتی تھی؟ کیا میرے پاس یہ اختیار تھا، یا میرے ماں باپ یا میرے بھائی میرے لیے یہ کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ ہی کا احسان تھا. تو وہ رب جس نے یہاں مجھے یہ دیا، وہاں وہ دیا، فلاں سچویشن سے مجھے نکالا، فلاں جگہ میرا پردہ رکھا، فلاں جگہ میں تو گھڑے میں گرنے کو تیار تھی، اس نے مجھے بچا لیا. تو کیا وہ رب اب نہیں بچائے گا؟ تو آپ کو بہت حوصلہ ملتا، بہت زیادہ حوصلہ ملتا ہے. اور وہی بات کہ ایک بات یاد رکھے نا کہ ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنا ہاتھ بھی جو یہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے خود اٹھا سکیں. ہمیں تو اللہ ہی توفیق دے گا تو ہم اس کو اٹھا سکیں گے اور اس سے کوئی کام کر سکیں گے. تو اپنے مسائل اور پریشانیاں اللہ کے حوالے کر کے خود اللہ کی فرما برداری میں لگ جائیں نا، تو یہی بہترین حل ہے. جیسے سورہ آل عمران میں آتا ہے نا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ تم غم کرو، نہ تم سست پڑو، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی جیتو گے. The success is for you. کیوں؟ کیسے؟ ان کنتم مومنین. تو میں ہمیشہ یہ اپنے آپ کو بھی باور کراتی ہوں، آپ سب سے بھی میں شیئر کرتی ہوں، اپنا اکاؤنٹ اللہ کے پاس کلیئر رکھیں، باقی سارے معاملے اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو بہترین طریقے سے جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیں. چلیں آج چکے ہمارا ٹاپک بھی انشاءاللہ ہماری جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے وہ اس میں بھی یہ بہت ساری چیزیں دوبارہ اب مجھے ڈیٹیل میں نہیں جانا پڑے گا، اب خود بخود یہ چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گے. آج انشاءاللہ العزیز ہم آیت نمبر 21 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا. اب یہ سارے طرح کے انسانوں کا ذکر کر کے اب سارے کے سارے انسانوں کو اجتماعی طور پر اللہ سبحانہ و تعالی بتا رہے ہیں، بلا رہے ہیں کس طرف؟ اللہ کی طرف. ٹھیک ہے، عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے انہیں ان کے مقصد حیات کی طرف بلایا جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے نہیں تخلیق کیا جن و انس کو مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے. تو بیسک مقصد ہماری زندگی کا کیا ہے؟ تمام انسانوں کی زندگی کا
اللہ کی عبادت. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح جو ہے وہ بلایا ہے. کیسے کہ اے لوگوں، سب لوگوں کو کٹھی دعوت دی جا رہی ہے. کس چیز کی؟ اعبدوا اللہ، اعبدو، عبادت کرو. اعبدو یا عبادت کرو جو ہے یہ عبادت کرنا کیا ہے، یہ ہم اگر سمجھ لیں تو پھر ہماری بہت ساری چیزیں جو ہیں، ایموشنل مینجمنٹ خاص طور پر اپنے ایموشنز کو مینج کرنا ہمیں آ جاتا ہے. سب سے پہلے یہ چیز کہ عبادت کا روٹ ہے عین با دال. ٹھیک ہے، ایاک نعبد میں ہم یہ چیزیں پڑھ کے آئیں. تھوڑا سا میں بریفلی اس کو یہاں پر سم اپ کر دیتی ہوں. عین با دال، عبد کہتے ہیں غلام کو. ٹھیک ہے، تو عبادت کرنے کا مطلب کیا ہے پھر؟ کہ انسان اپنی حیثیت کو پہچانتے ہوئے کہ میں غلام ہوں اور اللہ میرا آقا ہے. اور جیسا ریلیشن آقا اور غلام میں ہوتا ہے، یعنی اصل مالک آقا ہوتا ہے، غلام مالک نہیں ہوتا. تو میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری قابلیتیں، ہنر، شکل و صورت، صحت، وقت، ان سب کا اصل مالک اللہ ہے. میرے پاس یہ امانت ہے. تو اس امانت کو میں نے ویسے ہی رکھنا ہے جیسا کہ آقا کا، مالک کا حکم ہے. ٹھیک، پھر عبادت جو ہے اس میں 3 چیزیں آتی ہیں. پرستش یعنی ظاہری عبادات، ریچولز، نماز، اذکار، قربانی، وہ جیسے وہ ہے نا وہ کیا ہے آیت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا، تو ساری کی ساری جو میرے ریچولز ہیں، صلاۃ ہے، چاہے وہ قربانی ہے، نسک ہے، اور پھر میرا محیا، میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین. تو یہ آیت بڑے اچھے سے ڈیفائن کر دیتی ہے عبادت کو، کہ چاہے ظاہری عبادات ہیں یا باطنی امور ہیں، ہر چیز جو ہے وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، صرف اللہ کے لیے. اونلی یورس. لکھیے اوپر اللہ سبحانہ تعالی، نیچے لکھیے آئی ایم اونلی یورس. اللہ پاک میں صرف آپ کے لیے ہوں، میں صرف آپ کی بندی ہوں. میری تمام شدید انتہائی محبتیں، تعظیم صرف آپ کے لیے. آپ ہی میرا مقصود ہیں اور آپ ہی میرا مطلوب ہے. میری زندگی کا حاصل صرف آپ ہیں. لکھ لیں گے، بار بار لکھا کریں، صرف اللہ، صرف اللہ کا چہرہ. میں جو بھی کرتی ہوں اللہ پاک اب مجھے اپنے لیے خالص کر دیں. پھر اسی میں آپ دیکھیے کہ جہاں باطنی عبادات کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر پھر اللہ کی اطاعت، اس کی فرما برداری ہر معاملے میں، چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے یا حقوق اللہ سے ہے، معاشی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، یا کسی قسم کے اور دل کے معاملات ہیں، نیت کا معاملہ ہے، تمام کے تمام معاملات میں صرف اللہ کی فرما برداری. اور یہ فرما برداری پھر کس طرح کی؟ غلامی کی طرح کی، بندگی کی طرح. اللہ میں صرف تیرا بندہ ہوں، جس بات میں تو راضی اسی میں میں راضی. تو جب انسان اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے نا، جیسے ابھی حمیدہ کہہ رہی تھی کہ بیٹی کی موت پر بھی کتنے صبر میں تھی وہ، وجہ کیونکہ اللہ کی رضا میں راضی. اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی.
جیسے उम्मे सुलैम का वाकया मैंने आपको सुनाया था ना, अबू तलहा से उम्मे सुलैम का एक बेटा था। उम्मे सुलैम कौन थी? इनका जिक्र बार बार हम पढ़ते रहते हैं। हजरत अनस बिन मालिक की वालदा थी कि जिन्होंने अबू तलहा से शादी की थी, इस्लाम महर करार देके कि आप मुसलमान हो जाएं तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगी। इनसे इनका अबू तलहा से इनका एक बेटा था उमैर। उमैर जो थे छोटा बच्चा था और उनकी एक चिड़िया भी थी। उमैर की एक चिड़िया थी जिनको नाम उमैर ने नुगैर रखा हुआ था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखते थे कि वो अपनी चिड़िया से खेलते तो प्यार करते थे। तो फिर वो चिड़िया मर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी, उमैर तुम्हारी नुगैर का क्या बना, तुम्हारी चिड़िया का क्या बना? तो उमैर जो थे वो बीमार हो गए। अबू तलहा उनकी बीमारी में किसी सफर पे चले गए। जिस दिन उन्होंने वापस आना था उस दिन उमैर का इंतकाल हो गया। उस बीमारी में उस बच्चे का इंतकाल हो गया। हजरत उम्मे सुलैम की सगा बेटा था। उम्मे सुलैम जानती थी कि अबू तलहा एक तवील सफर करके आ रहे हैं तो वो थके हुए होंगे, और पहले जमाने के सफर आपको पता ही है किस तरह के मशक्कत वाले होते थे। तो उन्होंने घर में ही एक तरफ उमैर की जो जसद था उसके ऊपर कपड़ा डाल के उनको लिटा दिया। अब अबू तलहा घर में आए, उन्होंने पूछा उमैर कैसा है? तो उन्होंने कहा पहले से बेहतर है, पहले से आराम में है। फिर अपने शौहर को खाना खिलाया, उनका हक अदा किया। वो जब खूब तसल्ली में आ गए, थकन उतर गई उनकी, जरा पीस ऑफ माइंड में आ गए, तो फिर उनसे कहा देखें अगर आपका पड़ोसी आपके पास कोई अमानत रखवाता है तो आप और वो अपनी अमानत को वापस तलब करता है तो आप उसकी अमानत देते हुए दिल तंग होंगे या खुशी खुशी दे देंगे? तो उन्होंने कहा कि मैं खुशी खुशी दे दूंगा, वो जब चीज ही उसकी है तो मुझे फिर क्या दिल में तंगी होगी। तो उन्होंने फिर बताया कि इस तरह उमैर अल्लाह की अमानत थे, अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली, तो आप अल्लाह की अमानत खुशी खुशी अल्लाह को वापस कर देंगे। इस पर अबू तलहा जो थे वो जाहिर है बाप थे। अब ये माँ का हौसला चेक करना आपने। वो बाप थे, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और उनको बयान किया कि इस तरह उम्मे सुलैम ने मुझसे बात छुपाई, मेरे लिए खाना भी बनाया, मेरा हक भी अदा किया और फिर मुझसे ये बात की। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे सुलैम के सब्र की तारीफ की और उनकी हिकमत की तारीफ की और अबू तलहा के हक में दुआ की। ये सब्र कहाँ से आता है? वो भी माँ थी ना। हमारे यहाँ माएं ज्यादा जज्बाती होती हैं, बाप फिर भी थोड़ा सा हौसला रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये माँ। तो ये कहाँ से आया था ये हौसला, ये सब्र कहाँ से आया था? अल्लाह से ताल्लुक की वजह से आया था। रिसेंटली कुछ अरसा पहले की बात है, मैंने पहले भी शेयर की थी क्लास में ये बात। यहाँ पर इस्लामाबाद में ही एक कुरान ही की क्लास में एक बहन ने ये शेयर किया। पिम्स में या पता नहीं कौन से हॉस्पिटल में उनका बेटा एडमिट था, 3 साल का था शायद, या शायद उससे थोड़ा सा बड़ा था। वो बच्चा बीमार था। कहती हैं कि मैं ऑल द टाइम ज़ाहिर उसके पास आईसीयू में थी और मैं उसका हाथ पकड़ के और उसके साथ जो है वो बातें करती थी, और वो बच्चा माँ के लम्स को पहचानता था। ज़ाहिर है 3 साल 3.5 साल का बच्चा छोटी छोटी बातें भी करता होगा माँ के साथ। तो कहती है एक सुबह का टाइम था तो मेरी वालदा मेरे साथ थी और उन्होंने बेटे की तरफ देखा और उनको लगा होगा कि बच्चे की हालत अब अच्छी नहीं है। उन्होंने इन्हें कहा कि आप फजर पढ़ लें, आप पहले नमाज पढ़ लें। अपनी बेटी से कहा आप पहले नमाज पढ़ लें। कहती मैंने नमाज पढ़ी और बहुत तवील मतलब सुकून से नमाज पढ़ी, और उसके बाद आके मैं अपने बेटे के पास बैठ गई और तब वो आखिरी हिचकियां लेकर उस बच्चे ने जान दे दी। कहती उस वक्त अल्लाह ने मेरा दिल ऐसे सुकून से भर दिया। कहती मेरी एक कैफियत थी कि ऐसे 100 बेटे इस सुकून पे कुर्बान। मेरे रब ने मुझे ऐसी सकीनत मेरे ऊपर तारी की। तो ये कैसे तारी हो गई थी सकीनत? अब वो कोई सहाबिया नहीं थी, ये कुछ साल पहले की बात है, गालिबन 2-2.5 साल पहले की का वाकया है। और नौजवान बच्ची, लेकिन कुरान के साथ ताल्लुक, अल्लाह के साथ ताल्लुक,
اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل کام کو بھی آسان کر دیتی ہے. اور بیسکلی یہی عبادت ہے، یہ بنیادی طور پر یہ عبادت کا ایکسٹریکٹ ہے کہ انسان رب کی رضا میں راضی رہے. اور پھر اس کا اظہار ہوتا ہے، جیسے بدنی عبادات ہیں تو نماز، روزہ، حج، جہاد، یہ اظہار ہے اس کا. اسی طرح مالی عبادات ہیں، صدقہ، خیرات، قربانی، نذر وغیرہ، یہ اس کا مالی اظہار ہے. اور اسی طرح قولی اظہار ہے، یعنی زبان سے اللہ کی تکبیر بیان کرنا، تسبیح اور تحمید بیان کرنا، یہ اظہار ہیں پھر ان عبادات کے. وہ جو اندر ہمارے ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا، اور میری چاہ، میری خواہش، میری مرضی، میری پسند ناپسند میٹر نہیں کرتی، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ وہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے. میرے رب کو پتا ہے میرے حق میں کیا بہتر ہے. تو پھر میں وہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے یہ کہ مطلب ایک کامن میں نے ہمیشہ سے ایک بات سنی ہے کہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو آلریڈی عبادت کے لیے اتنے فرشتے ہیں. انسان کی زندگی کا مقصد صرف عبادت نہیں ہے، بلکہ انسان سوچے آپ کو کس لیے پیدا کیے. یہ بات ایک میں نے ہمیشہ سنی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ عبادت کے لیے تو فرشتے تھے، لیکن انسان اشرف المخلوقات اللہ نے بنایا تو وہ اس کی اور بہت سارے مقصد سے اس بات کی وجہ جو ہے نا وہ مسکنسیپشن ہے. ہمیں عبادت کا مفہوم ہی نہیں آتا نا. ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف نماز پڑھنا ہے یا روزہ رکھنا ہے یا حج عمرہ کرنا ہے. تو صرف عبادت کا ایک حصہ ہے جس کو آپ بدنی عبادات کہتے ہیں. خود قرآن میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو پھر اس میں یہ کہنا کہ اللہ نے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ تو سراسر پھر قرآن کا انکار ہے. کیوں یہ بات کی جاتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کو عبادت کا کانسیپٹ نہیں پتا. ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اب آپ مجھے بتاؤ زندگی کا کون سا پہلو رہ گیا اس سے؟ کوئی رہ گیا الگ عبادت سے؟ نہیں رہ گیا نا. تو عبادت بیسکلی اللہ کے سامنے سبمیشن کرنا ہے اپنا. عبادت بیسکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. اب اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا آپ کو کہ چاہے آپ کے والدین کافر ہیں، خود قرآن کریم میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرو تو وہ تم نے نہیں کرنا، باقی تم نے معروف میں ان کے ساتھ نیکی ہی کرنی ہے، احسان ہی کرنا ہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ بالوالدین احسانا، تو آپ کہتے ہو کہ نہیں میں تو ان کو اولڈ پیپل ہوم میں رکھوں یا یہ جو وٹ ایور، تو پھر وہ عبادت تو نہ ہوئی نا اللہ کی، وہ اللہ کی فرما برداری تو نہ ہوئی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یتیموں کے حقوق کا بتایا، بیواؤں کے حقوق کا بتایا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاشرے میں مساکین کے حقوق کا بتایا، مسافروں کے حقوق کا بتایا، آپ کو مالی امور کا بتایا، آپ کو معاشرے میں ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرائیل نے پڑوسیوں کے حقوق کی اتنی تاکید کی کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید وراثت میں بھی یہ پڑوسی جو ہیں یہ حصہ دار ہوں گے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ پھر عبادت سے الگ کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جب آپ عبادت کا مطلب سمجھ جاتے ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے، پرستش، اطاعت اور فرما برداری اور بندگی، غلامی. تو اللہ نے بندے کو دنیا میں بھیجا ہے اپنی اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے، چاہے وہ نماز کے احکامات ہیں، چاہے وہ روزے، زکوٰۃ اور حج کے احکامات ہیں، چاہے وہ والدین سے ریلیٹڈ ہیں، مساکین، بیواؤں، یتیموں سے ریلیٹڈ ہیں، معاشرے کے معروف ہیں، کتار بنانا ہے یا سچ بولنا ہے، پورا تولنا ہے، یہ سب کے سب عبادت میں آتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بات کلیئر ہوئی؟ جی.
تو یہ کہنا کہ اللہ نے عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا یہ غلط ہے. ہاں عبادت کیا ہے یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے. ہر چیز وہ عبادت میں شامل ہے، فرما برداری کی ہر چیز عبادت میں شامل ہے. اللہ کی فرما برداری میں شامل ہے اور فرما برداری عبادت کا حصہ. ٹھیک ہے جی. آپ چاہے ویلفیئر کے کام کرو، جیسے کسی کا شعر ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے روٹیاں. یعنی فرشتے کچھ کم نہیں تھے عبادت کے لیے، تو درد دل کے لیے انسان کو پیدا کیا. تو یہ دو ایک مس کنسپشن ہے. ایک ہی چیز ہے. ہاں یہ مس کنسپشن کی وجہ سے ہے. فرشتے جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی وہ بھی دو طرح سے ہے. ایک تو وہ ہے مطلب جیسے آپ نے پڑھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالشت بھر آسمان کا کوئی حصہ ایسا ہے جس میں فرشتے جو ہیں وہ سجدہ ریز نہ ہوں. بیت جو معمور ہے جو خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر ہے بیت المعمور، وہاں ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس نے ایک دفعہ طواف کیا تھا بعد میں اس کے ابھی تک باری نہیں آئی. اتنا فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے. لیکن یہی فرشتے آپ دیکھو کہ ساتھ میں پھر کیا کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ وہ فرشتے جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے جان قبض کرنے کی، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ایک لمحہ آگے کرتے ہیں نہ پیچھے. وہیں پر. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شوق کا اظہار کیا کہ میرا دل چاہتا ہے آپ بار بار میرے پاس آئیں. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا پھر قرآن کریم میں ہی اس کا ذکر ہے کہ ہم صرف اپنے رب کا حکم لے کے اترتے ہیں. جب رب کا حکم ہوتا ہے تبھی ہم یہ کرتے ہیں. تو فرشتوں کی عبادت میں بھی فرما برداری موجود ہے، حالانکہ ان کے پاس نافرمانی کا آپشن نہیں ہے. انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے بیچ میں ایک آپشن دے دیا، چوائس دے دی. آپشن نہیں چوائس دے دی کہ دیکھ لو تم فرما برداری کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا نافرمانی کے. لیکن فرشتوں کے پاس یہ چوائس نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ ان کی عبادت میں بھی دونوں چیزیں آ رہی ہیں، ریچولس بھی آ رہے ہیں اور فرما برداری بھی آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، گاٹ دا پوائنٹ. اوکے چل اب اللہ کی عبادت کیوں کی جائے. وقت ہمارے پاس نہیں ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس آیت کو تھوڑا سا میں ترجمے کی حد تک تھوڑا سا اس کو مکمل کر لوں. انشاءاللہ کل پھر ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا سمجھیں گے. عبادت کو اب میں دوبارہ جہاں کہیں بھی آئے گا میں اس طرح ایکسپلین نہیں کروں گی، کیونکہ اب 2 دفعہ میں نے بنیادی ایاک نعبد میں بھی اس کو اسی طرح سے بتا دیا تھا. آگے جیسے ہی عبادت کا ذکر آئے گا یہ سارا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے، کیونکہ آل دا ٹائم ہم اس حال میں ہیں. آل دا ٹائم ہم اسی فرما برداری کی فیز میں ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کے عبادت گزار ہیں اور ہمیں اللہ نے عبادت کا حکم دیا. تو یہ ساری آل دا ٹائم 24/7 جو ہے ہمارے ذہن میں یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے. اس لیے میں دوبارہ اس کو ذکر نہیں کروں گی اس طرح سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیا حکم دیا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اب آج رب والے کانسیپٹ پہ رب العالمین پڑھا تھا نا، تو اس میں رب کیا پڑھا تھا پھر آپ نے؟ خالق، مالک، مدبر. وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی جو ہے اصل مالک ہے ہمارا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور پھر اصل میں وہی تدبیر کرنے والا ہے جس نے انتہائی محبت اور حفاظت کے ساتھ ہماری پرورش کی، ہمارے لیے تدبیر کی. اور پھر تدبیر کرنے میں زمین اور آسمان کی ساری تخلیق آ جاتی ہے. اسی لیے آگے ربکم کو ڈیفائن کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس ساری تدبیر کو تھوڑے سے الفاظ میں یہاں پر بیان کیا ہے. تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا. اپنے آپ کو اس رب کی عبادت کے لیے خالص کر لو، کسی کو اس میں شریک نہ کرو، کیونکہ کوئی اور ڈیزرو بھی نہیں کرتا. خالق ایک ہے. یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی صفت کو ہائی لائٹ کیا.
اب آپ دیکھو دنیا میں جتنے بھی غیر اللہ کی عبادت کی گئی ہے، جس غیر اللہ کی عبادت کی گئی ہے آپ اس کی لسٹ بنا لو، چاہے وہ فرشتے ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے وہ اللہ کے نیک بزرگ ہیں، بندے ہیں، چاہے وہ جمادات ہیں، حیوانات ہیں، مظاہر فطرت ہیں، کچھ بھی ہے وہ سب ایک طرف، اور ایک طرف اللہ کی ذات خالق ایک ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ تو مخلوق عبادت کے لائق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی اس کو پیدا کرتا۔ اگر وہ خالق اس کو پیدا ہی نہ کرتا تو وہ کہاں تھا، پھر وہ کہاں سسٹین کرتا تھا؟ وہ تو تھا ہی نہیں کہیں پہ۔ تو پھر ایسی چیز جو ایک وقت میں کہیں تھی ہی نہیں تو وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق تو وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور جو بھی مخلوق ہے اس نے ایک دن ختم ہونا ہے، اس کو فنا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ٹھیک ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچ جاؤ؟ جہنم کی آگ سے، اللہ کے غضب سے، تاکہ تم اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ عبادت تقویٰ کی طرف کیسے لے کے جاتی ہے؟ اس کی بہت زیادہ ساری ڈیٹیل اور بیس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ کل میں آپ سے سوال کروں گی، آپ نے